شریف سے ہمارے یہاں ہے۔ میں جب شروع میں گیا تھا تقریباً 37 سال پہلے گیا تھا حرم شریف، 37 سال سب سے پہلے جب میں گیا ہوں تو اس کو 37 سال ہو گئے ہیں، 37۔ اس وقت مسجد نبوی تھی، مسجد حرام تھی، لیکن کرسی نہیں تھی، کرسی نہیں۔ پھر وہاں پر کرسیاں آنا شروع ہوئی، پھر وہاں کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں مسجدوں میں کرسیاں آنا شروع ہو گئی۔ جیسے چرچ میں کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح پھر بعض مساجد تو ایسی ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں میں دکھا دوں گا آپ کو، لائن لگی ہوئی ہے کرسیوں کی لائن لگی ہوئی ہے جناب۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو مسجدوں کی حالت چرچ کی طرح ہو جائے گی۔ کرسیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے بھائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذر ہے، تو یہ عذر تو کوئی نیا نہیں ہے۔ انسانیت کی ابتدا کب سے؟ آدم علیہ السلام سے، وہ ابو البشر ہے۔ تو بیماری، عذر یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور کرسی بھی شروع سے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے خود قرآن میں، کرسی کا بیان ہے، کرسی بھی شروع سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کرسی پہ نماز نہیں پڑھی ہے، کسی بھی صحابی نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ ان کے اندر بھی بیماری آئی ہے، وہ بھی مریض ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بھی کرسی پر نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہمارے یہاں نئی چیز داخل ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو بڑی عمر والے ہیں وہ بالکل گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں مسجدوں میں کرسیاں نہیں دیکھی۔ تو بھائی یہ پھر چند سال سے یہ کرسیاں آ گئی ہیں، تو کیا اب بیماری آئی ہے یا اب کرسیاں بنی ہے کہ اب کرسی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کی بات یہ ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ پڑھیں، اور آپ بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھیں، لیکن کرسیوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مرغوب ہو جائیں گے اور سارا ذہن کرسیوں کی طرف ہوگا تو پھر آپ کرسیوں کی طرف لپکیں گے۔ ہم نے شروع سے اس کا خیال رکھا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان سے بھی میں نے عرض کی تھی کہ حضور آپ کرسی کی اجازت نہ دینا ورنہ یہ بعد میں مسئلہ بنے گا۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ کہتے ہیں، حضرت سے مراد کون ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو۔ میں نے کہا پھر تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میں نے پورا اس پر فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ادب کے خلاف تو ہے ہی، بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوگی کرسی پہ پڑھنے سے، بعض صورتوں میں ہو جائے گی، بعض صورتوں میں مکروہ ہوگی، یہ تمام مسائل ہیں۔ تو بہرحال آپ یقین کریں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ابھی چند مہینے نہیں گزرے تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ صحیح کہہ رہے تھے، اور لوگوں نے بڑے مسئلے بنا دیے مسجد میں کرسیاں آنے سے، بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ صفیں ترتیب سے قائم ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایک کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جب نماز قائم ہوتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، ایک فٹ دوسروں سے آگے ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ بھئی ایسے سب بناؤ کہ تم ایک فٹ آگے ہو جاؤ؟ اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کوئی یوں ہاتھ کرتا ہے، کوئی سامنے کوئی چیز رکھ لیتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، حالانکہ یہ کراہت سے خالی نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اشارہ کس طرح سے کرتے ہیں۔
اشارہ جو ہے سر کا ہوتا ہے، ہاتھوں کے اشارے تھوڑی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے اشارہ سر کا کرتے تھے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکتے تھے، یہ خود حدیث میں۔ تو یہ یوں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ انہیں ہاتھ باندھے ہوئے، اب یہ آپ رکوع کر رہے ہیں، ہاتھ کھول لیے رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، یہ سر کا اشارہ یہ ہوتا ہے، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کس مفتی نے جو مستند ہو آپ کو اس طرح پڑھنے کا فتویٰ دیا ہو، دکھاؤ، نہیں ہوگا کسی کے پاس بھی، یہ خود ہی مفتی بنے ہوئے، سمجھے نا، ان کو فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہماری مسجد میں ابھی آپ جا کے دیکھ لیں، ایک کرسی بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھی کرسی نہیں، سمجھے نا۔ تو لہذا یہ آپ اگر اس کے پیچھے پڑو گے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں جناب نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا اس لیے مجھے کرسی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کس نے کہا کہ آپ بیٹھیں؟ آپ کھڑے کھڑے فرض نماز پڑھیں، کھڑے کھڑے اشارے سے فرض نماز پڑھیں، اور جب فرض نماز ختم ہو جائے اپنے گھر چلے جائیں، اور گھر سے سنت پڑھ کر آئیں، اور سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور جا کر گھر میں سنت پڑھیں، چاہے مسیری پر پڑھیں، چاہے بیڈ پر پڑھیں، چاہے صوفے پہ پڑھیں۔ مسجد کو اللہ کے واسطے کرسیوں سے پاک رکھیں، اس میں بڑے مسائل ہیں، بڑے مفاسد ہیں۔ یہ میں نے بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔